We don't have any ventilators to put these patients on, so we're going to start making life or death decisions in regards to people's care. So you're going to come in and you're going to get tagged whether you deem necessary to even get intubated, or are you being sent home to die? This is truly scary and nobody is taking it seriously. I want to jump through my phone and strangle people that are on the beach or out with their friends still. کرونا وائرس کے معاشی اثرات یا اکنامک امپیکٹ سے متعلق یہ ہماری دوسری ویڈیو ہے۔ ہم نے پہلی ویڈیو میں وبائی امراض کے اثرات کا ایک مختصر تاریخی پس منظر آپ کے سامنے رکھا تھا۔ وہ ویڈیو انگریزی میں تھی کیونکہ اس میں زیادہ تر مواد کا تعلق نصابی معاملات سے تھا۔ اس ویڈیو کو اردو میں پیش کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وہ لوگ جو براہ راست معاشیات یا اکنامک سے تعلق نہیں رکھتے وہ بھی اسے سنیں اور سمجھیں، اس لیے کہ چاہے آپ کی دلچسپی معاشی مسائل میں ہو یا نہیں، کرونا کے معاشی اثرات براہ راست ہم سب پر مرتب ہونے والے ہیں۔ اس ضمن میں پہلی بات جو اس ویڈیو کی بنیاد ہے وہ یہ کہ اس ویڈیو کے پروڈیوسرز اس بات کو مانتے ہیں کہ موجودہ حالات میں یا تو انسانی جانوں کو بچایا جا سکتا ہے یا دنیا کے معاشی نظام یا اکنامک سسٹم کو۔ ظاہر ہے ہمارے ہاں بیشتر لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ کسی ماسٹر پلان یا کسی ماسٹر SOP کے ذریعے ان دونوں کو بچانا ممکن ہے۔ یہ لوگ اس ویڈیو کے کانٹینٹ سے متفق نہیں ہوں گے، مگر ہمیں اپنی رائے پیش کرنے کا پورا حق حاصل ہے۔ چونکہ لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ سماجی فاصلے یا لاک ڈاؤن کے بغیر اس خوفناک بیماری سے بچنا ممکن ہے، اسی لیے ملک میں مطلق لاک ڈاؤن حاصل نہیں ہو سکا اور لاک ڈاؤن کے دنوں میں ملک میں ایک غیر سنجیدگی کی فضا قائم رہی، جہاں لوگ آزادانہ طور پر ایک دوسرے سے میل جول برقرار رکھتے رہے، حالانکہ یہ لاک ڈاؤن صرف جزوی تھا۔ نتیجہ یہ کہ کرونا وائرس کے اکثر کیسز اب اندرون ملک سے رپورٹ ہو رہے ہیں اور کرونا اندرون ملک پھیل رہا ہے۔ اب ہم کرونا کے سماجی مسائل کو ایک طرف کرتے ہیں اور بات کرتے ہیں معاشی مسائل یعنی اکنامک امپیکٹ پر۔ یہ سچ ہے کہ پاکستان نے پچھلے 50 سالوں میں ایک سے ایک بڑھ کر قابل اکنامسٹ یا ماہر معاشیات پیدا کیا ہے۔ شاہد جاوید برقی کی مثال لے لیں یا عشرت حسین کی یا پھر پاشا صاحب کی، سب ہی اپنی مثال آپ تھے۔ مگر ان سارے معاشی ماہرین میں دو قدریں مشترک تھیں۔ پہلی یہ کہ اپنی عظیم پیشہ ورانہ صلاحیتوں کے باوجود یہ پاکستان کے کسی معاشی مسئلے کا کوئی حل پیش کرنے میں مکمل طور پر ناکام رہے، اور دوسرا یہ کہ ان کا اتفاق اس چیز پر رہا کہ IMF کی مدد کے بغیر پاکستان کو چلانا مشکل ہی نہیں، ناممکن ہے۔ لہٰذا ان معاشی ماہرین نے بڑی مہارت سے ملک کو IMF کی گود میں ڈال کر اپنے معاشی مہارت کا ثبوت دیا۔ شاید اس کی وجہ یہ تھی کہ یہ لوگ باہر سے پڑھ کر باہر ہی کام کرتے رہے اور جانتے تھے کہ کچھ دن بعد انہیں واپس ملک سے باہر ہی اپنے پیشہ ورانہ مہارت کے جوہر دکھانے ہیں۔ مگر ان ماہرین کا کیا جو باہر سے نہیں آئے؟ یہ ماہرین جب تک حکومت میں نہیں تھے ان کے پاس ہر مسئلے کا حل اور ہر تالے کی کنجی تھی، مگر ملکی مسائل کو عملی طور پر حل کرنے کا موقع ملتے ہی ان کے ہاتھ پیر پھول گئے اور یہ دوبارہ معیشت کو بچانے کے لیے IMF کی مشیت کو ڈھونڈنے لگے۔ اس کی وجہ صاف ظاہر نہیں ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ ہمارے بزنس سکولز ملک میں ملٹی نیشنلز کو چلانے والے بابو پیدا کرتے ہیں۔ انہیں ملک کی معیشت کو سدھارنے کے گر سکھانا پاکستان کی کسی یونیورسٹی کا کام نہیں ہے۔ بس انہی حالات میں کرونا کی وبا پھوٹ پڑی۔ وہ ملک
جو ہماری معیشت ہمارے لیے چلا رہے تھے اپنے آپ کو تباہی سے بچانے میں مصروف ہو گئے، اور ایسے موقع پر انہوں نے وہی کیا جو وہ کرتے ہیں، انہوں نے ہم سے کہہ دیا کہ ہم اپنے معاملات خود دیکھیں۔ یہ ہمارے لیے ایک سنہری موقع تھا۔ اس عالم میں ہم اپنی اکنامک پالیسی بناتے، مگر پالیسی سازوں کے فقدان نے پھر غیر یقینی صورتحال پیدا کر دی۔ اب چونکہ ولایتی اور دیسی دونوں ہی ماہرین چپ ہیں، اس لیے ایک تیسرا طبقہ معیشت کی سمت متعین کر رہا ہے، اور وہ ہے تاجر طبقہ۔ ان کی خاص بات یہ نہیں ہے کہ یہ معاشیات کو سمجھتے ہیں نہ ادویات کو، بلکہ ان کی خاص بات یہ ہے کہ انہیں اس چیز سے مطلب ہی نہیں کہ یہ کیا چیزیں ہوتی ہیں۔ کورونا کے آتے ہی انہوں نے شرح سود میں کمی، اور لاک ڈاؤن ہوتے ہی انہوں نے دکانیں کھولنے کا شور مچا دیا۔ یہ بات قابل غور ہے کہ اس بیماری کے آتے ہی کئی ممالک نے شرح سود کو انتہائی حد تک کم کر دیا ہے۔ اس کی وجہ کو سمجھنا ضروری ہے۔ جب سود کی شرح کم ہوتی ہے تو لوگ بینک سے پیسہ نکال کر خرچ کرتے ہیں، جس سے معیشت کا پہیہ چلتا رہتا ہے۔ یاد رہے کہ مغربی ممالک میں ایسا ہوا نہیں، مگر ایسا کرنے سے کساد بازاری یا ریسیشن کے اثرات کو کم رکھنے میں فی الحال مدد مل رہی ہے۔ یہ ان ممالک میں ہوتا ہے جہاں لوگ بچت زیادہ کرتے ہیں، جیسا کہ مثلاً جاپان میں بچت کی شرح اگر 100 ین کسی نے جاپان میں کمائے تو ہر 100 ین میں سے 40 ین بچا کر بینک میں رکھ دیے اور اس پر سود کمایا۔ کچھ سالوں پہلے جاپان میں بچت کی شرح 40 کے مقابلے میں 50% تک تھی۔ یہی کچھ حالات ہندوستان میں بھی ہیں۔ ہندوستان میں اگر کوئی 100 روپے کماتا ہے تو اس میں سے 30 روپے بچا کر بینک میں رکھ دیتا ہے اور اس پر سود کماتا ہے۔ اس کے برعکس پاکستان میں اگر کوئی 100 روپے کمائے تو صرف 5 روپے اور 20 پیسے بچا پاتا ہے۔ یاد رہے کہ 2018 میں پاکستان میں بچت کی شرح 5.8% تھی، جو گر کے اب 5.2% رہ گئی ہے۔ ظاہر ہے جب شرح سود کم ہوگی تو اور لوگوں کو پیسہ بینک میں رکھنے کا فائدہ کم ہوگا، وہ پیسہ نکال کر خرچ کریں گے۔ مگر پاکستان جہاں بچت کی شرح انتہائی کم ہے، وہاں شرح سود کم کرنے سے کون سا پیسہ بینک سے نکل کر لوگوں کی جیبوں میں آ جائے گا؟ بلکہ پاکستان میں سود کم کرنے سے نقصان ریٹائرڈ طبقے کو اور غریب لوگوں کو جن کے بینکوں میں اکاؤنٹ ہیں ان کو الٹا نقصان ہونے کا اندیشہ ہے۔ تو پھر تاجر اور صنعت کار کیوں سود کی شرح کم ہونے پر شکریہ کے پیغامات میڈیا سے نشر کر رہے تھے؟ سیٹ پہ یہی کہوں گا کہ تھینک یو پرائم منسٹر، تھینک یو گورنر، کیونکہ یہ جو ہے نا، یہ انہوں نے بہت بڑا فیصلہ کیا ہے۔ میں جو دیکھ رہا ہوں نا، مجھے تو یہ ایسا لگ رہا ہے کہ یہ انشاءاللہ اگر ہم اس پر کورونا پہ قابو پانے میں کامیاب ہو گئے کچھ دنوں کے اندر، تو مجھے تو چیزیں بہت زیادہ اچھی نظر آتی ہیں۔ اس لیے کہ شرح سود کم ہونے سے صنعت کاروں کو اپنے کاروبار پھیلانے کے لیے قرضے آسان اقساط پر مل جاتے ہیں، اور کورونا سے فائدہ اٹھا کر یہ لوگ اپنے کاروبار بڑھانے کے لیے بے چین ہیں۔ نئی زمینیں، نئی مشینیں، نئے کاروبار، مگر انہیں چلائے گا کون؟ مزدور، جو لاک ڈاؤن کی وجہ سے ان کی خدمت کے لیے نہیں پہنچ پا رہا ہے، جس کی زندگی اس وقت بڑی اہم ہو گئی ہے، اور جس کے گھر کے چولہے کا خیال اس وقت تمام صنعت کاروں کو اور تمام تاجروں کو ہو رہا ہے۔ یہ ان کے لیے SOP بنائیں گے، اور بڑی مہارت سے انہوں نے آج تک نہیں بتایا کہ ان SOPs یا اسٹینڈرڈ آپریٹنگ پروسیجرز میں ہوگا کیا ان پروسیجرز میں یہ لکھیں گے
کہ صبح 9 سے شام 5 تک کورونا وائرس کو کسی مزدور پر حملے کی اجازت نہیں ہوگی؟ مزدور اگر صبح 7 بجے کے بجائے 7:05 پر فیکٹری پہنچے تو یہ تاجر اس کی تنخواہ کاٹ لیتے ہیں۔ ایسے انسان دوست لوگ کیسے SOP بنائیں گے یہ تو وقت ہی بتائے گا۔ ہاں، وقت سے یاد آیا، یہ مزدور صبح وقت پر پہنچیں گے کیسے؟ ان چلتے پھرتے پیلے تابوتوں میں سماجی فاصلہ بھی SOPs کے ذریعے رکھا جائے گا۔ یہ وہ اہم مسائل ہیں جن کی طرف لوگوں کا دھیان نہیں جا رہا۔ یاد رہے، میڈیکل سائنس کے پاس وائرس کے علاج کا کوئی طریقہ نہیں ہے۔ ہم ابھی تک یہی سمجھ رہے ہیں کہ پیسے کی طاقت ہمیں بچا سکتی ہے۔ ایسا نہیں ہوگا۔ اس بار ہمیں انسانوں کو پیسے سے زیادہ اہمیت دینی ہوگی۔